میں حیران ہوں. میں اپنوں کی بات کرتا ہوں جو آپ لوگ میرے مخاطب ہیں, میری سنی مسلمان بہنیں اور میرے سنی مسلمان بھائی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے غیروں سے تو گلہ نہیں ہے, وہ تو ہیں ہی غیر. ہمیں کون سے, اب میں کیا لفظ بولوں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, کون سی موت پڑی ہے کہ ہم اس دن عید غدیر مناتے ہیں؟ یہ عید غدیر منانا اہل سنت والجماعت کا طریقہ تو نہیں ہے. میرا سنی مسلمان بھائی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ عید غدیر مبارک لکھے گا, یار تو کسی لڑکی کی خاطر اپنے ایمان کو جلا رہا ہے اور کسی کی یاری کی خاطر اپنے ایمان. اے علی, آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں. مجھے بتائیں, حضرت عمر نے جو یہ مبارک بات دی تھی, کیا حضرت عمر بھی شیعہ ہو گئے تھے؟ کیا حضرت عمر کو بھی آج کے شیعوں اور رافضیوں نے کہا تھا کہ تم علی کو مبارک بات دو؟ جہاں پر بھی عید غدیر کا اہتمام کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ عید غدیر یہ شیعوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید غدیر کیا ہے؟ عید غدیر کی اہمیت, اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا اسے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ عید غدیر کو صحابہ نے کیا سمجھا؟ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل میرا تفصیلی لیکچر جلد اپلوڈ ہوگا. آج کی اس ویڈیو میں صرف ایک شبہ کا ازالہ کرنا مقصود ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جناب یہ عید غدیر یہ شیعوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے, کیونکہ 18 ذی الحج کو یہ لوگ جو عید غدیر کے عنوان سے جشن مناتے ہیں اور محبان اہل البیت علیہ السلام جہاں پر بھی عید غدیر کا اہتمام کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ساری جو تاریخ ہے اس کو کس طرح مسخ کیا جاتا ہے, کیسے مسخ کر کے نیو جنریشن کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں. حالانکہ عید غدیر کی جو 18 ذی الحج کی تاریخ ہے یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی تمام صحیح کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا اور احادیث کی کتابوں میں ہے. یعنی اس پر تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوماً مدینہ میں شہید کیا گیا. آج اس کی خوشی میں یہ سبائی گروہ, سبائی پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے, اور یہ سبائی گروہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو محبان اہل البیت علیہ السلام ہو. دوستو, یہ بات صرف یعنی اس طرح کا شبہ اور وسوسہ جو ڈالتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں. عام لوگوں کی بات ہوتی تو پھر تو چلے آپ کہتے ہیں عوام یہ بات کرتے ہیں, بلکہ ان کے جو مفتیان حضرات ہیں وہ بات بھی اس طرح کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ہر اس دن کے حوالے سے, صرف عید غدیر پر نہیں, ہر اس دن کے حوالے سے جو اہل البیت علیہ السلام کی جانب منسوب ہو, جس کی نسبت اہل البیت کے ساتھ ہو. یہ کہتے ہیں کہ اس دن یہ نہیں کرنا چاہیے, یوں نہیں ہونا چاہیے, اس تاریخ کو تو فلاں کام ہوا تھا. مثلا کنڈوں کو آپ دیکھ لیں, کنڈوں کے حوالے سے کھانا بنایا جاتا ہے, ایصال ثواب ہونا یہ چاہیے تھا. یہ کہتے ہیں بھائی مسکینوں غریبوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اچھی بات ہے کھانا کھلانا چاہیے, لیکن اس میں انہوں نے کیا بات نکال لی, یہ کنڈے اس لیے کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی نیاز نہیں, بلکہ یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن فلاں فلاں شخص کا انتقال ہوا تھا, اس کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ 18 ذی الحج کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. مان لیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو کیا جب ان کے سامنے ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ عاشور کا دن آتا ہے, محرم الحرام کے ایام آتے ہیں, تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مومن وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرتا, 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے اور غم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بات کرتے یا نہیں کرتے؟ تو جب عاشور کے دن یہ بات کرتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے, تو آج اگر 18 ذی الحج مان بھی لیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے, تو کیا اس دن سوگ بن سکتا ہے؟ اور یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ یہ ان کی بڑی بڑی دارالافتاء ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر, جہاں سے ان کے مجددین اور فقہاء پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ, بنوری ٹاؤن. یہ میں ان کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی عام لوگ یہ بات نہیں کر رہے, ان کے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو اس میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, تو لہٰذا ایسے دن میں ایسے خرافات سے رکنا چاہیے. چونکہ یہ خطبہ ماہ ذی الحج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اس لیے ایک فرقہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے, اور ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید
عید مناتا ہے اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم معز الدولہ گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذی الحج 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا اور اس کا نام عید غدیر رکھا، جبکہ دوسری طرف ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن اس طرح کی خرافات سے مسلمان دور رہیں۔ میرے بھائی یہ بتائیے، یہ جملہ لکھنے والے یعنی کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ان کے علماء ہیں، مفتیان ہیں جو ان کے پورے مسلک کو چلا رہے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت سے منسوب ہے، تو لہٰذا اس دن آپ خرافات نہ کریں۔ بھائی جس دن امام حسین علیہ السلام سے جو منسوب عاشور کا دن، اس دن تو آپ کہتے ہیں کہ سوگ نہیں ہونا چاہیے، اس دن تو آپ کہتے ہیں کہ مومن کبھی ماتم نہیں کرتا، شہیدوں پہ ماتم نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ کی قصے کہانیاں آپ سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں، فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر اس دن 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کے ساتھ منسوب ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ان کی ایک شبہات ہیں، وساوس ہیں، چونکہ اہل البیت کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے نا دن، اہل البیت کے ساتھ، اس لیے ان کو تکلیف ساری کی ساری یہ ہوتی ہے۔ اب میں اس موضوع کی جانب آتا ہوں کہ 18 ذی الحج، جو یہ کہتے ہیں 18 ذی الحج حضرت عثمان کی شہادت ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کے حوالے سے جو صحیح قول ہے ہماری صحیح کتابوں کے اندر، مسند احمد میں اور دیگر کتابوں کے اندر، وہ یہ ہے طبقات میں کہ اوسط ایام تشریق میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے اور وہ 12 ذی الحج بنتی ہے، 12 اور 13 بلکہ 10 ذی الحج کا قول بھی آیا ہے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے کچھ سکین رکھنا چاہتا ہوں۔ الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 75 کہتے ہیں قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا معتمر بن سلیمان سمعت ابی یقول اخبرنا ابو عثمان، ہمیں ابو عثمان نے خبر دی ان عثمان، کہ عثمان بن عفان قتل فی اوسط ایام التشریق، یہ اوسط ایام التشریق کے اندر ان کو قتل کیا گیا۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر انہوں نے روایت نمبر 546 میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عثمان، اور ہمیں ابو عثمان نے بیان کیا ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایام تشریق کے اوسط میں قتل کیا گیا۔ اور یہ جو روایت ہے خواہ طبقات کی ہو یا مسند کی، مسند احمد کے جو محققین ہیں شعیب ارناؤوط اور احمد شاکر، یہ سلفی علماء ہیں، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ سند صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں، شعیب ارناؤوط کہتے ہیں اسنادہ صحیح رجالہ ثقات رجال الشیخین، ابو عثمان ہوا عبد الرحمن بن النہدی۔ شعیب ارناؤوط کہتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں نا، یہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یعنی اس بات کے مسند احمد کی روایت کے جو راوی ہیں یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ اور مسند احمد کے ہی محقق احمد شاکر نے کہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اور والد معتمر ہوا سلیمان بن ترخان التمیمی، انہوں نے جو کہا نا میرے والد نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول راوی نہیں ہے بلکہ یہ سلیمان بن ترخان التمیمی ہے، ابو عثمان سے مراد ہوا نہدی ہے۔ اور آگے انہوں نے لکھا کہ یہ جو روایت ہے یہ مجمع الزوائد میں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رجالہ رجال الصحیح، اس کے جو رجال ہیں یہ صحیح کے روایت ہے۔ بہرحال یہ اس پہ بہت سارے ہماری تمام کتابوں کے اندر یہ بات بھری ہوئی ہے کہ لکھی گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ اوسط ایام تشریق میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس لیے یہ ایک نیا ان لوگوں نے شبہ ڈالا ہے، خواہ یہ وہابی ہوں یا دوسری طرف جو ہمارے بریلویوں میں ناسبی آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس دن تو حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ میں وہابیوں کو تو خیر ایک سائڈ پہ رکھیے، یہ جو بریلویوں میں جو ناسبی آئے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ پھر عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے کیوں منانے کا جواز کیا بنتا ہے؟ کیونکہ 12 ربیع الاول کو بالاتفاق طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول جو آپ اس کو مناتے ہیں، اس دن خوشی مناتے ہیں، تو اور منانا چاہیے بلا شک و شبہ، میں خود مناتا ہوں، ہم سب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو جائے، اس دن آپ کئی سالوں بعد آپ جا کر آپ کسی اور شخص کا ایام بھی نہیں منا سکتے۔ اگر یہ بات ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 12 ربیع الاول آپ کی وصال کا دن ہے۔ اس دن میں
بلا شک و شبہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ رسول اللہ کے وصال کے اوپر خوشی تو نہیں منا رہے ہوں گے، آپ ان کی ولادت پہ منا رہے ہیں، وصال کے اوپر تو آپ غم ہی کر رہے ہوں گے، لیکن اس دن آپ کو کوئی کہے کہ آپ تو اصل میں وصال پہ خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اور جس طرح کے وہابی آپ کو کہتے ہیں تو ان کے جواب میں ہمارے بریلوی کیا کہتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ تو کسی جگہ منع نہیں ہے، اور ہم تو ولادت میں خوشی مناتے ہیں، ہم تو میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، وصال پہ تو ہم خوشی نہیں منا رہے۔ تو اسی طرح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنی اندر جو ناسبیت آپ میں پنپ رہی ہے نا، اس کو باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ بریلویت 3-4 مہینے کی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح سے آپ لوگ اس ناسبیت کے اندر پڑھ رہے ہیں نا، اور ایک مخصوص طبقہ آپ کے اوپر غلبہ پاتا جا رہا ہے کراچی کا، اور یہ آپ کی بریلویت خواہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، بریلویت کا جنازہ نکال دے گا۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اہل البیت سے عداوت نہ رکھیں۔ آپ اپنے سیاسی اتحاد کے لیے تکفیریوں کے نرغے میں آ کر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ہماری اہل سنت کے جو بزرگ تھے اور جو یعنی محدثین ہیں، ان کے جو منہج انہوں نے پیش کیا جس طرح سے، اس کے خلاف ہے۔ تو یہ میری آپ کو نصیحت بھی ہے بریلیوں کو۔ باقی جو تکفیری ہیں وہابیوں میں، ان کی آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کے نام سے ایام مناتے ہیں محرم میں۔ ایک محرم کو یہ صحابہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہاں پر رسول اللہ نے کہاں پہ منایا صحابہ کا دن؟ پھر خود صحابہ نے کب منایا؟ تو صحابہ کا دن منانا اگر بدعت نہیں ہے تو اہل البیت کے ایام منانا بدعت کیسے ہوگا؟ جس میں آپ، لیکن صرف مسئلہ آپ کو کیا ہے؟ عید غدیر سے آپ کو معاملہ ہے۔ اب کہتے ہیں جناب، ایک مولانا صاحب کی آپ تقریر سنیں، مفتی واحد قریشی صاحب، وہ کہتے ہیں جناب اس میں نہ حضور نے منایا عید غدیر، نہ صحابہ نے منایا۔ بھائی مجھے یہ بتایا، حضرت عمر نے جو یہ کہا، جب غدیر خم کے میدان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام علی علیہ السلام کے لیے یہ فرمان سنا، من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال مولا وعد منادا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ تو حضرت عمر نے آ کر امام علی بن ابی طالب کو مبارکباد دی، بخن بخن لک یا علی اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنت۔ اے علی، آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ مجھے بتائیں حضرت عمر نے جو یہ مبارکباد دی تھی، کیا حضرت عمر بھی شیعہ ہو گئے تھے؟ کیا حضرت عمر کو بھی آج کے شیعوں اور رافضیوں نے کہا تھا کہ تم علی کو مبارکباد دو؟ بتائیے تو صحیح، کیا اس دن کی مبارکباد دینے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ اگر شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر حضرت عمر بھی شیعہ ہے، حضرت عمر نے بھی مبارکباد دی تھی۔ تو مبارکباد دینے سے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے، صحابہ کی پیروی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ حضرت عمر کی پیروی کرتے ہوئے آج علی کو مبارکباد دیں نا، آج امام علی کو مبارکباد دیں آپ کہ علی آپ کو بہت مبارک ہو، اس دن میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ ہاتھ بلند کر کے، آپ بھی جب سنت کی بات کر رہے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ، تو رسول اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ نے امام علی کا ہاتھ بلند کیا، یا سنت صرف اسی چیز کا نام ہے کہ جس میں آپ کے فرقہ اس کے اوپر سائن کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو، ہمارے استاد حسن فرحان مالکی حافظہ اللہ، وہ بہت ایک خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنت اور ہے، اہل سنت اور ہے۔ اگر سنیت ہے نا حقیقت، تو پھر آپ غدیر کو بھی منائیں، اور اگر آپ نہیں اپنے فرقے کی سنیت کے اوپر ہے تو پھر ہمیں آپ کے ٹھپے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں ان کو جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ ہماری کوئی عیدیں نہیں ہیں۔ نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں، بس یہ نام کے مفتی اور مولانا صاحبان بیٹھ گئے ہیں استادوں کی خدمت کر کے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عید کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ، ابن ماجہ کی روایت، البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید کا دن بنایا، عید کا دن قرار دیا، اور اس دن تم غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے میں عید کا دن آتا ہے۔ مسلمانوں کی صرف یہ نہیں کہ سال میں 2 عیدیں ہیں، ہر ہفتے میں، ہر ویک میں ایک عید ہے، لیکن مسلمانوں کو خوشیوں سے دور کرتے ہیں نا، اور ان کو ایک بالکل اس طرح دنیا کے اندر ان مذہبی طبقات نے کیا کر دیا ہے، نہیں بس یہ ہر وقت ایک سائڈ پہ رہیں اور دنیا کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔
تو ہر ہفتے میں مسلمان کو خوشی منانی چاہیے، ہر ہفتے میں مسلمان وہ عید کا دن ہے اس کے لیے. تو یہ بات کرنا کہ صرف 2 عیدیں ہیں، من گڑت بات ہے. ہر وہ دن عید ہے کہ جس میں آپ ایمان کے ساتھ ہوں اور ایمان کا اقرار کریں، اور غدیر کا اقرار یہ ایمان کا اقرار ہے. یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، یہ اسلام اور ایمان کی بات ہے. تو یہ میں نے غدیر کے حوالے سے ان کے شبہات کا ازالہ کیا اور یہ بتایا کہ 18 ذی الحج میں یہ کوئی شیعوں کی سازش نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت عثمان کی شہادت ہے. حضرت عثمان کی شہادت 12 ذی الحج کی ہے، اور اسی طرح اس کو عید بھی کہا جا سکتا ہے. عید میلاد النبی کے دن جو ہے 12 میلاد، اس میں بھی عید میلاد النبی اسے کہتے ہیں. عید کا لفظ اس پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور عید غدیر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے میرا تفصیلی لیکچر آ رہا ہے عید غدیر پر، کہ اس کی اہمیت. غدیر خم کی مکمل حدیث انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.